بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور آج عمران خان کی درخواست ضمانتوں میں انٹری تھی، زبردست انٹری تھی اعتزاز احسن صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی۔ اسی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بڑا حوصلہ افزا جو سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی جانب سے وہ دی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے بتا دوں، علی ظفر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے اڈیالہ جیل میں۔ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد عمران خان نے سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر علی گوہر اور اس کے علاوہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تھے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عثمان یوسف نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان سے جیل کی ملاقات کے بعد علی ظفر صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ملک کو اس وقت مقبول رہنما کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر عثمان نے بھی انہیں چیک کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مقبول لیڈر صرف انتخابات کے ذریعے آ سکتا ہے، 90 دن میں انتخابات سے متعلق پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں اور سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مقبول لیڈر ہی سرجیکل آپریشن کے ذریعے معیشت ٹھیک کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تو الیکشن نہیں کرائے، اب ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان کل کے فیصلے سے مطمئن ہے کہ ماضی کے کیس نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، یہ درست فیصلہ ہے۔ علی ظفر صاحب نے مزید کہا کہ عمران خان کے مقدمات پر مفصل بات ہوئی۔ عمران خان نے پی ٹی آئی لیڈروں اور کارکنوں کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کی قانونی مدد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیل میں بھی اپنی پریشانیوں کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی خواتین ہیں، جو نوجوان قیدی ہیں، ان کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں۔ اور علی ظفر صاحب کو اسپیشل عمران خان کی جانب سے ٹاسک دیا گیا کہ قانونی مدد فراہم کی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ جیل سہولتوں سے متعلق عمران خان نے کہا کہ وہ جیل اتھارٹی جانے اور وہ جانے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے صرف قومی مفاد کی باتیں کی ہیں اور وہ یہ چھوٹی موٹی باتیں، جیل سہولیات، جیل انتظامات، کھانا، یہ وہ، ان سے وہ بالکل اوپر کی باتیں کہہ رہے تھے اور وہ صرف عوام کی بات کہہ رہے تھے اور ریاست پاکستان کی بات کہہ رہے تھے۔ جبکہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں عثمان یوسف، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پہلے سے بہتر لگی۔ ڈاکٹر عثمان یوسف نے کہا کہ مجھے عمران خان کے مکمل چیک اپ کی اجازت دی گئی، میں نے خود ان کو چیک کیا ہے، مجھے ان کی صحت بہتر لگی ہے۔ ڈاکٹر عثمان یوسف نے کہا کہ مجھے عمران خان کے گولی لگنے کے بعد عمران خان کی ورزش کم کر رہے تھے جس سے ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ عمران خان کے بلڈ پریشر اور چھاتی کو چیک کیا ہے اور تندرست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ہاضمے کا تھوڑا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی ہوتا تھا، ہاضمے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ اور میڈیسن تجویز کی ہے اور جیل انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ کروا کے دیں۔ عمران خان کا جو جیل ہاسپٹل ہے وہاں یہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور ان کی جو ظاہری کنڈیشن ہے وہ بھی، اور ان کے جو بلڈ پریشر اور باقی جو معاملات تھے وہ سارے الحمدللہ ٹھیک ہیں، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عثمان یوسف کا۔ دوسری جانب آج اہم ایک پیش رفت ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت تھی۔ عمران خان کی سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پر اہم سماعت تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے اور نیاز اللہ نیازی صاحب نے دلائل دیے، جبکہ ایک کمرہ عدالت میں جہاں پر عمران خان کی بہن علیمہ خان موجود تھیں، وہیں پہ اعتزاز احسن صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب وہ موجود تھے، اور وہ اس بات کا یقینی بنانے کے لیے کہ عمران خان کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف ملے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اتنے سینئر، ملک کے سب سے بڑے جو نامور سینئر وکلاء کمرہ عدالت میں موجود ہوں تو پھر عدالت میں ایک تاثر ہوتا ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے جو دلائل دی ہے، سلمان صفدر صاحب نے پورے کا پورا جو بیانیہ تھا سائفر کا وہ انہوں نے آج اٹھا کے
واپس ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے جو پروسیکیوشن تھی۔ سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون آرمڈ فورسز کے لیے تھا، یہ سویلین کے لیے نہیں ہے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، ہم نے اب تک اس قانون کے تحت 8 کیسز دیکھے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ایکٹ استعمال ہوا ہو۔ اس پورے کیس میں ممنوع جگہ کون سی ہے؟ اگر تو کوئی ایسی کو ممنوع جگہ ہوتی تو پھر تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگنا تھا۔ ممنوع جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگا رہے ہیں۔ کہاں دشمن کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے؟ کوئی ایکسپرٹس کی رپورٹس بھی چالان کا حصہ نہیں ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر ریکور کرنے، مگر ٹرائل کورٹ نے اس کیس میں فزیکل ریمانڈ ہی نہیں دیا۔ نیشنل سیکیورٹی، وہاں پر جہاں دشمن ممالک کے ساتھ معلومات شیئر ہوئی ہوں وہاں پر نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ سکتا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ایک حکومت کا ایکشن تھا۔ اگر ایک حکومت کہے کہ پچھلی حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، وزارت خارجہ کیوں اس کا مدعی نہ بنا؟ وزارت داخلہ کیوں اس کا مدعی بنا؟ 17 ماہ کی تاخیر سے ایف آئی آر درج کیوں ہوئی؟ ساتھ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ 4 فورمز پر رکھا گیا اور بعد میں ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ کابینہ اجلاس میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں، سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ڈسکس ہوا۔ یہ معاملہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس گیا۔ اس کے متن کے اوپر فورن ڈپلومیٹ کو بلا کر احتجاج کیا گیا، باقاعدہ طور پر ریاست پاکستان کی جانب سے۔ سلمان صفدر صاحب نے اپنے موقف میں کہا کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ سائفر 7 مارچ 2022 کو آیا اور 11 مارچ تک پٹیشنر کے پاس رہا۔ 7 مارچ 2022 کو آیا، 11 اپریل تک عمران خان کے پاس رہا۔ یہ سارا کیس ہے۔ 11 اپریل کو شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف لے لیا۔ 11 اپریل سے لے کے 24 ستمبر اور اسی اپریل میں 24 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں وہ سائفر تھا تو اس کے اوپر میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم ہاؤس کی کاپی تھی تو اس کے اوپر میٹنگ ہوئی۔ 5 ماہ بعد کابینہ ایف آئی اے کو آگاہ کرتی ہے کہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے۔ ایف آئی اے 6 دن بعد اس معاملے پر انکوائری سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں تھا تو کیا شہباز شریف اس کیس میں ملزم ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے پاس تو وہ 7 مارچ سے 11 اپریل تک تھا۔ 11 اپریل کے بعد سے وہ 6 ماہ تک اگر شہباز شریف خاموش تھے اور وہ موجود نہیں تھا تو کیا شہباز شریف سے کسی نے پوچھا ہے کیا وہ اس کیس میں ملزم ہیں؟ کیا انہیں شامل تفتیش کر کے کوئی بیان لیا گیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سائفر کے بغیر کیوں کی گئی تھی یا وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا بھی کوئی جواب کسی سے نہیں لیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ساری باتیں ایف آئی آر میں کیوں نہ لکھی گئیں؟ اگر سائفر 2 وزیر اعظم کی تحویل میں تھا تو ملزم صرف ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں بنایا گیا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے اس موقع پر کہا کہ میں نے اپنے 60% دلائل مکمل کر لی ہیں، اور دوسری جانب اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان نے ٹرائل کورٹ میں دستخط نہیں کیے۔ جیل ٹرائل کی درخواست پر فیصلہ نہ آنے کے باعث معاملے کو ٹرائل کورٹ میں لٹکایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جیل ٹرائل والی درخواست پر تو فیصلہ محفوظ ہے، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ یہ سائفر کیس کا ٹرائل ہی نہیں چلنے دے رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اپنے حساب سے پروسیڈنگ چلانی ہے، اگر کوئی حکم امتناع نہیں تو صرف ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ تبھی تو فیصلے محفوظ رکھے جاتے ہیں، تبھی تو پہلے کہا گیا تھا اس سوموار کو کہ سوموار والے دن تو نہیں لیکن 2-3 دن تک سنا دیا جائے گا۔ آج کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ اگلے سوموار تک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی حکم امتناع نہیں ہے تو پھر تو جو ٹرائل کورٹ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جو 9 اکتوبر کا فیصلہ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے سختی سے قانون کے مطابق 17 اکتوبر کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ وہ تو ایک عجیب ہی میں نے کبھی عدالتی آرڈرز میں یہ لفظ نہیں دیکھے کہ کہا جاتا ہے جی کہ آخری موقع ہے نہیں تو ہم اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ سختی سے کا جو ورڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ جو سائفر، اور ابھی تو چلان جمع ہوا ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا چلان جمع ہونے کو، اور اس پر جج صاحب کے اس طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ اس بات کا کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جج صاحب تو بہت جلدی میں ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ 9 اکتوبر کو سائفر کیس میں ملزمان کو نقول دی گئیں۔ ملزمان کے وکلا نے کہا کہ جیل سماعت کے لیے ان کی درخواست زیر التوا ہے، عدالت ان کیسز کو اکٹھا کر کے ہی سن لے، بے ضمانت کو بھی اور باقی کیسز کو بھی اکٹھا سن لے۔ چیف جسٹس نے کہا ضمانت کا کیس الگ ہے، اس کو الگ ہی سنا جائے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹرائل کورٹ کے ایشوز یہاں لے کر آ گئے، یہ پنڈورا باکس کھلے گا تو ان کو پتہ چلے گا۔
FIR میں لکھا ہے کہ سائفر کو ریکور کرنا ہے۔ ان کے الزامات ہیں کہ سائفر کو اپنے پاس رکھا اور ٹویسٹ کیا۔ انہوں نے سائفر کو ریکور ہی نہیں کیا تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کو ٹویسٹ کیا گیا؟ بیرسٹر سلمان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سیاسی قیدی ہیں، یہ قانون دشمن کے ساتھ معلومات شیئر کرنے سے متعلق ہے، بدقسمتی سے اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام ہے ایسے ہی جاری ہے اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اہم جو پروسیکیوٹر تھے ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان سے ہم نے اعظم خان کا بیان جو تھا 164 کا بیان، اس کے اوپر جب تذکرہ آیا تو سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ 164 کے بیان کی بات کی جا رہی ہے، وہ شخص پرنسپل سیکرٹری تھا اور وہی کسٹوڈین ہوتا ہے، وہ تمام جو وزیر اعظم کے پاس دستاویزات آتی ہیں تمام چیزوں کا وہ محافظ ہوتا ہے، یا تو وہ خود مدعی بنتا اور وہ مقدمہ درج کرواتا، اگر وہ مدعی نہیں بنا تو پھر اس کے بعد وہ 15 اگست تک تو خود ملزم تھا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہوئے، لاپتہ ہونے کے بعد اچانک وہ سامنے آ گئے اور وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے یا 164 کا بیان دے دیا۔ وہ 164 کا بیان نہ ہمیں پتہ، نہ ہمیں عدالت کا پتہ، نہ آج تک اس بیان کی کاپی دی گئی ہے، نہ ہمیں کوئی کراس ایگزامینیشن کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے 164 کا بیان تو ویسے ہی مشکوک ہو گیا جو دوران حراست دیا گیا، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس کی قانون کی نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے۔ اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو عدالت نے سوال پوچھا کہ کوئی وزیر اعظم صدر گورنر آتے ہی کیا پوری زندگی، بہت سارے وزیر اعظم صدر گورنر آئے ہیں، کیا کوئی پوری زندگی وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو ظاہر نہیں کر سکتے؟ عدالت نے تو اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی بالکل وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، واپس جانا ہے، یہ سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا، ڈی کلاسیفائڈ بھی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو عدالت نے کہا کہ چلان کے ساتھ جو ڈاکومنٹ ہیں کیا سائفر کی کاپی اس کے ساتھ منسلک ہے؟ تو اس پر بتایا گیا کہ چلان کے ساتھ سائفر کی کاپی نہیں لگ سکتی۔ گواہوں کے بیانات بھی ہیں، وزارت خارجہ سے متعلق بھی گواہ ہیں، نہ کوڈڈ نہ ہی ڈی کوڈڈ سائفر چلان کا حصہ ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی، نہ ہی کوڈڈ نہ ہی ڈی کوڈڈ سائفر چلان کا حصہ ہے، نہ ہی کاپی چلان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب جس چیز پر یہ مقدمہ بنا کے بیٹھے ہیں وہ کسی بھی فارم یا شکل میں چلان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر مقدمہ کس چیز پہ چلایا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی سیکرٹ ہونے کی وجہ سے اس کو چلان کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے، اور عدالت نے چونکہ ابھی رضوان عباسی کے دلائل جاری تھے، عدالت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے سوموار والے دن تک سماعت ملتوی کر دی۔ ابھی عدالت نے کہا جی کہ ان کے دلائل ہوں گے، 1-2 دن ان کے اسپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل لگیں گے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری جانب ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عدالت نے کہا کہ پھر ہم 2-3 دن میں فیصلہ سنا دیں گے۔ تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوموار والے دن بھی فیصلہ نہیں آنے والا، لیکن سلمان صفدر صاحب نے جو دلائل دے دیے ہیں اور پھر جس طریقے سے سینئر وکلاء کی موجودگی تھی اور انہوں نے بھی ابھی عدالت سے گزارشات کرنی ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ضمانت خارج کرنا ان کے لیے اب مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔